تمام قسم کی حمد و تعریف، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو معبود حقیقی ہے، جو مسجود حقیقی ہے، جو پروردگار پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو بنانے والا اور اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا پروردگار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کی ہر قسم، ہر بندگی صرف اور صرف رب العالمین کے لیے خاص کرے اور رب العالمین کا شریک کسی کو بھی نہ ٹھہرائے۔ اور بے شمار درود و سلام کی بارش کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین والمرسلین ہے، جو آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہے، لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی نہیں ہے، اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لہذا ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، آپ کے احکامات پر عمل کریں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ان پر عمل کرے، جن سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل تصور کرے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو تو ہر میدان میں نبی علیہ السلام سے رہنمائی اور رہبری حاصل کی جائے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بتحقیق نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ عبادات کو شعبہ ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر نبی علیہ السلام سے رہنمائی اور رہبری حاصل کرنا، نبی علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ تصور کرنا۔ مگر افسوس آج مسلمان نوجوان فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تصور کیا ہوا ہے اور کھلاڑیوں سے متاثر ہو رہے ہیں، کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل تصور کر رہے ہیں، اور آج مسلمان غیر مسلم اقوام کے رسم و رواج پر فخر کر رہے ہیں، ان کے طور و طریقے کو اپنا رہے اور خوش ہو رہے ہیں۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کیا کہا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے، اور جتنا بھی رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ جس رب العالمین نے ہمیں ماہ مبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، جو نیکیوں کا موسم بہار مہینہ تھا، اور پھر اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور قیام و سیام کی توفیق عطا فرمائی، اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج خوشی کا دن، عید کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا دن ہے۔ ماہ مبارک جو عظیم مہینہ تھا، جو بابرکت مہینہ تھا، جو رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ تھا، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ وہ سحری کی نور گھڑیاں، وہ افطاری کے بابرکت لمحات، وہ تراویح میں قرآن کی آواز، وہ راتوں میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو، یہ تمام لمحات ایسے گزر گئے جیسے کہ ایک خواب تھا، ایک سپنا تھا۔ مگر آج اس خوشی کے دن ہم سب کو اپنے دلوں سے سوال کرنا ہے، اپنے دلوں سے پوچھنا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دے کے گیا ہے، وہ ہمیں کیا تربیت کرنے آیا تھا، وہ کیا ہمیں تعلیم دینے آیا تھا۔ اور اصل امتحان تو اب آج سے شروع ہو رہا ہے۔ آج عید سے رمضان ختم ہو گیا، آج سے ہمارا اصل امتحان شروع ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ استاد اپنے شاگردوں کو تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، پھر اختبار کے لیے، امتحان کے لیے بھیجتا ہے، تو آج وہ امتحان کا دن ہمارے لیے شروع ہوا ہے۔ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ جو بھیجا تھا، تربیت کے لیے بھیجا تھا، کہ تمہیں دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، جو 11 باقی مہینے ہیں ان 11 مہینوں کے اندر کس طرح سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ کیا جس طرح تم رمضان المبارک کے اندر نمازی تھے، جس طرح رب العالمین کے دربار میں رونے والے تھے، توبہ اور استغفار کرنے والے تھے، جھوٹ سے پاک تھے، غیبت سے پاک تھے، سود سے پاک تھے، گالی گلوچ سے پاک تھے، آج سے ہمارا امتحان شروع ہے۔ ہم اس تربیت کو برقرار رکھیں گے یا نہیں؟ ہم قرآن کے تلاوت کرنے والے باقی رہیں گے یا نہیں؟ یہ ہمارا آج سے امتحان شروع ہے۔ رمضان کا کیا پیغام تھا؟ رمضان ہمیں تقویٰ سکھانے آیا تھا کہ تم جس حال میں بھی رہو گے، اپنے اندر یہ احساس، اپنے دل کے اندر یہ احساس زندہ رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
روزوں کا یہی مقصد رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دل کے اندر یہ احساس زندہ رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے رمضان مبارک کے اندر ایک انسان بند کمرے میں مکان کے اندر ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سامنے پانی پڑا ہے لیکن پی نہیں رہا، سامنے مختلف قسم کے کھانے موجود ہے، کھا نہیں رہا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے رمضان کا پیغام کہ تم جس حال میں بھی رہو گے یہ احساس زندہ رکھنا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے پوچھا، اور یہ واقعہ جو ہے ابی ابن قعب کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، تو ایک شخص نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم کبھی کانٹے والے راستے سے گزرے ہو؟ وہ شخص نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے گزرے ہو؟ کہا کہ میں جب کانٹے والے راستے سے گزرا تو اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے بڑے احتیاط سے چلا تاکہ کوئی کانٹا مجھے چھو نہ جائے۔ بولا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کا جو راستہ ہے اس راستے میں گناہوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، احتیاط کرنا، گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہی تقویٰ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہی تقویٰ ہے۔ رمضان کیا پیغام دینے آیا تھا؟ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں تھا بلکہ قرآن کا مہینہ تھا، قرآن کا مہینہ تھا۔ رب العالمین فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس لیے ہم تراویح میں قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گھروں کے اندر تلاوتیں ہوتی ہیں، لوگ قرآن کو ختم کرتے ہیں، یعنی ختم قرآن کرتے ہیں، مکمل قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا ہے کیا وہی تلاوت، وہی تعلق قرآن سے، وہی محبت قرآن سے رمضان گزرنے کے بعد بھی باقی رہے گی یا نہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، صرف قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت صرف نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جب 10 آیتیں پڑھتے تھے تب تک آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی تلاوت بھی کرتا ہو لیکن وہ صرف روانی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے اندر رب العالمین کیا پیغام دے رہا ہے، ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، وہ جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ رمضان مبارک ہمیں سکھانے آیا تھا کہ تم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو رہنما اور رہبر بنا لینا۔ قرآن کریم وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس کی وجہ سے رب العالمین نے کئی قوموں کو بلند مقام اور مرتبہ دیا اور کئی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے ذلیل اور خوار کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے ذریعے کئی قوموں کو بلندی دی، عروج دیا، مقام دیا، شان و شوکت، اقتدار، حکومت دی، مگر اسی قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے رب العالمین نے انہیں ذلیل اور خوار مظلوم بنا دیا۔ یہی حقیقت بھی ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کریم کو اپناتے رہے، قرآن کریم پر عمل کرتے رہے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور بناتے رہے، رب العالمین نے شان و شوکت دی، مقام و مرتبہ دیا، اقتدار، حکومت دی، مگر جو ہی مسلمانوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑا، اس پر عمل کو چھوڑا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، تو رب العالمین نے مسلمانوں کو مغلوب بنا دیا، شان و شوکت چھین لی، اقتدار چھین لیا۔ اور شاعر نے کہا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اگر ہم مسلمان قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائے، آج بھی رب العالمین وہی شان و شوکت، وہی مقام، وہی مرتبہ رب العالمین ضرور دے گا، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن والے بن جائیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ تعلیم دینے آیا تھا کہ تم اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کرنا۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اخلاق و تربیت کا بھی نام ہے۔ اخلاق و تربیت سکھلانے آیا تھا کہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. فرمایا نبی علیہ السلام نے جب روزے دار کو کوئی گالی دے یا اسے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، نبی نے حکم کیا دیا؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. تو جواب کیا دینا؟ روزے دار جواب کیا دے گا؟ میں صائم ہوں، میں روزے دار ہوں. اس کو گالی نہیں دینی ہے، اس کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. وہ رمضان ہمیں یہ پیغام دینے آیا تھا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا. یہ پیغام تھا رمضان المبارک. اور اسی طرح رمضان المبارک ہمیں پیغام دینے آیا تھا کہ تم یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کا ہمدرد بن جاؤ. ہم روزوں کی حالت میں بھوکے اور پیسے رہتے ہیں صبح سے شام. یہ ہمیں احساس دلا رہا ہے ان غریبوں اور یتیموں کی حالت کا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر. ہم تو ایک مہینے کے اندر کھانا اور یہ پیاس بھوک برداشت کرتے ہیں صبح سے شام، لیکن وہ غریب بیچارے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو فرض فرمایا کہ رمضان کے آخر میں تم صدقۃ الفطر کو نکالنا. اور یہ صدقۃ الفطر کیوں فرض کیا؟ تاکہ روزوں کے حالت میں جو روزے دار نے خطائیں کی ہوں گی، جو زبان استعمال کی ہوگی، جو فحش گوئی کی ہوگی، بے فائدہ باتیں کی ہوں گی، ان سے بات کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو اس حال میں خود تو پیٹ بھر کے سو رہا ہے لیکن اس کا پڑوسی وہ بھوکا ہے. بولا یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر ہمارے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے ہوں لیکن ہمارا پڑوسی کوئی غریب مسکین، اس کے گھر چولہا نہ جائے، یہ ہمارے لیے عید نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. عید ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم غریبوں اور یتیموں مسکینوں کا سہارا بنیں. ان کے گھر کے اندر بھی چولہا جلنا چاہیے، وہ بھی خوشی کے اندر شریک ہونے چاہیے. اور اصل امتحان تو آج سے شروع ہوا ہے. اور میں کرام فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا یہ قبولیت کی علامت ہے. مثلا جو انسان رمضان میں روزے رکھ رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، ذکر و اذکار تلاوت قرآن کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی رہا، 5 وقتہ نمازیں رہا، نمازیں برقرار ہے، جھوٹ سے پاک، سود سے پاک، بے حیائی حرام کاموں سے پاک رہا رمضان گزرنے کے بعد، گویا کہ یہ نشانی ہے کہ اس کی جو محنت ہے وہ قابل قبول ہوئی، اس کی محنت قبول ہوگی. لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد نمازی مسجد سے غائب، اگر رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ بے حیائی، حرام کام شروع، جھوٹ شروع، دھوکہ بازی شروع، یہ تمام برائیاں شروع کر دی، گویا کہ اس بات کی علامت ہے ان کے جو نام اعمال کی قبولیت پر سوالیہ نشان ہے. ان کے نام عمل قبول نہیں ہوئے ہیں. بیس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان. بری قوم ہے وہ، برے لوگ ہیں وہ جو صرف اپنے رب کو رمضان میں پہچانتے ہیں، جو رمضانی مسلمان ہے، بس رمضان میں رب کو یاد کیا اور 11 مہینے رب کو بھول دیے. رب العالمین صرف رمضان کا رب نہیں ہے بلکہ پورے مہینوں کا، پورے سال کا، تمام کا رب ہے رب العالمین. اور آخری نقطہ وہ یہ کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر محنتیں کی، مشقتیں کی، راتوں میں جاگے، روزے رکھے، بھوک پیاس کو برداشت کیا نا. راتوں میں کسی نے رویا، رب العالمین کو منوایا، قیام کیا، کسی نے سحری اور افطاری کا بندوبست کیا، کسی نے سب کو خیرات کیا اللہ کے راستے میں. مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز ہم اپنے نیک اعمال، اپنی عبادات ڈھونڈتے رہ جائیں. پتہ چلے کہ کسی مزدور کی دل آزاری کی وجہ سے، کسی کو گالی دینے کی وجہ سے، کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے، کسی کا حق کھانے کی وجہ سے، کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے، کسی کو مار پیٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری نیکیوں کو ان مظلوموں کے اندر تقسیم کر دیا. اللہ لیکن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا. صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عام جواب دیا، جس طرح اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ مفلس کون ہے؟ کون ہے مفلس؟ جس کی بس مال و دولت نہیں، روپیے پیسے نہیں.
صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ نہیں، فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میری امت کے اندر مفلس لاچار مسکین وہ ہے جو قیامت کے روز نماز کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکات کے ساتھ آئے گا، عبادات کے انبار ہوں گے، نیک اعمال کے انبار ہوں گے، مگر ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، مگر دوسری طرف وہ بھی آئے گا جس کو اس نے دنیا کے اندر گالی دی، وہ بھی آئے گا جس پر تہمت لگائی ہوگی، وہ بھی آئے گا جس کا خون بہایا ہوگا، وہ بھی آئے گا جس کو مارا پیٹا ہوگا۔ اے رب العالمین، آج تو تیری عدالت ہے، یہ تو دنیاوی عدالت نہیں کہ رشوت سب کچھ چل جائے، یہ تو تیری عدالت ہے میرے پروردگار۔ آج میں اپنا حساب مانگنے آیا، میں اس بندے سے اپنا حساب مانگنے آیا ہوں تجھ سے، تو پروردگار عدل والا پروردگار ہے، انصاف والا پروردگار ہے، لہذا میں آج تجھ سے اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ دنیا کے اندر مجھے دبا دیا گیا تھا، میرے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، میری آواز کسی نے نہیں اٹھائی، اور آج میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں۔ رب العالمین کیا کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دے گا، اٹھاؤ اس بدبخت کے اعمال، اٹھاؤ نمازوں کو، اٹھاؤ روزوں کو، زکات، تمام اعمال کو اٹھاؤ، ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈالو۔ سب نے کیا ان کو دے دی جائیں، جن پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، ان میں تقسیم کر دی جائے گی، یہاں تک کہ فَإِن فَنَيَتْ، یہاں تک کہ اس کی جو نیکیاں ہے وہ ختم ہو جائے، اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور پھر حکم دیا جائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھاؤ، اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دو، ثم طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر جہنم کے اندر رکھ دیا۔ لہذا ہمیں اعمال ہم نے کیے، عبادات کیے، لیکن ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کسی پر تہمت نہیں لگانی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، گالی گلوچ نہیں دینا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کو مارنا اور پیٹنا نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اسی طرح اختتامی کلمات وہ یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن یہ پیغام دے رہی ہے کہ رمضان تو رخصت ہو گیا، لیکن اللہ کی عبادت رخصت، اللہ کی عبادت باقی ہے نا۔ کچھ لوگ بس رمضان میں آئے، نمازیں پڑھے، رمضان ختم، نمازیں ختم، سب کچھ ختم۔ ویسا مسلمان رمضانی مسلمان نہیں بننا، ہمیشہ ہمیں عہد و پیمان کرنا ہے کہ ہم جس طرح رمضان کے اندر نمازی تھے، اسی طرح آج سے بھی ہم نمازی بن کے رہیں گے، جس طرح قرآن کی تلاوت رمضان میں ہم کرتے تھے، آج بھی ہم اسی طرح تلاوت کریں گے، جس طرح ہم رمضان میں گناہوں سے بچے ہوئے تھے، آج بھی ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پورا جو 11 مہینہ ہے وہ تربیت ہم برقرار رکھیں گے، رمضان والی تربیت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے کے سلسلہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار، آج یوم الجزا ہے پروردگار، ہم اپنا جزا مانگنے آئے ہیں پروردگار، ہم نے جو عبادات کی ہے رمضان مبارک کے اندر پروردگار، ہم ان کا جزا مانگنے آئے ہیں پروردگار، تو بہترین جزا دینے والا ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما دے پروردگار، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جنہیں تو رمضان کے اندر جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے پروردگار، ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جن کی تو نے مغفرت فرما دی ہے پروردگار، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں حقیقی خوشی منانے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار، ہمیں دوسرا رمضان بھی نصیب فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے پروردگار، ہمیں برائیوں سے بچانا پروردگار، جو بھی گزر گئے ہیں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے پروردگار، جو پچھلے سال عید میں ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن آج نہیں ہے پروردگار، ان سب کو مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، تمام کے خطاؤں کو معاف فرما دے پروردگار، کوئی غریب کوئی مسکین پروردگار، ان کی مسکینی اور غریبی کو دور فرما دے، لاچاری کو دور فرما دے پروردگار، جو بھی بیمار ہے شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما دے پروردگار، اس مجموعے میں سے جس کی بھی جو بھی نیک حاجات ہے پروردگار پورا فرما دے پروردگار، پورا فرما دے پروردگار، پورا فرما دے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔